السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر تحسین اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج بھی غذا کے حوالے سے اہم بات کروں گا۔ جیسا کہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، کسی قسم کی بھی کوئی ڈائٹ، جو دنیا میں مختلف ڈائٹس ہیں، ان سے اجتناب کریں۔ کوئی بھی ڈائٹ پرفیکٹ نہیں ہے، پرفیکٹ ڈائٹ صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے بیلنس ڈائٹ۔ بیلنس ڈائٹ میں ہی سارا کمال پوشیدہ ہے۔ باقی جتنے بھی خصوصاً کیٹو ڈائٹ ہو گئے یا اور دیگر ڈائٹ جو دنیا میں مستعمل ہیں اور لوگ استعمال کرتے ہیں اور قصیدے پڑھے جاتے ہیں، وہ سب کے سب فراڈ ہیں۔ فراڈ اس لیے ہیں کہ ہر آدمی اپنی دکان چمکانا چاہتا ہے، لیکن یہ جو بیلنس ڈائٹ جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1450 سال پہلے بتا گئی، وہ حرف آخر ہے۔ اپنی ملت کے قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، بھٹکتے چلے جاتے ہیں، خوشنما چیزوں پر ان کی نظر جلدی پڑتی ہے۔ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، اور اگر سونا ہوگی تو آپ کو پتہ ہے کہ سونا کے بڑے مضر اثرات بھی ہیں ہر لحاظ سے۔ اور ایک بات جو سب سے اہم ہے، اس پوری کائنات کا اگر کوئی سینٹرل آئیڈیا ہے تو وہ ہے بیلنس۔ آپ کائنات کو ہٹا دیں، انسان کے صحت کو دیکھ لیں، انسان کے صحت کے راز کو پالیں، تو اس میں بھی صرف ایک ورڈ آئے گا، بیلنس۔ اگر صرف الیکٹرولائٹ کی بات کر لیں انسانی زندگی میں، جس میں سوڈیم ہے، پوٹاشیم ہے، جو خاص دو اہم، ان میں بھی اگر بیلنس آؤٹ ہو جائے تو زندگی رواں نہیں رہ سکتی۔ تو بیلنس میں ہی سب کچھ ہے۔ اللہ نے دنیا بنائی تو اس کو بیلنس کر کے بنایا، اور قرآن مجید میں 6 جگہ فرمایا کہ جب دنیا بنائی تھی تو ڈول رہی تھی، تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے پہاڑ میخ کی طرح گاڑ دیا۔ تو یہ جگہ جگہ بتایا کہ چاند سورج کو نہیں جا سکتا، اور سورج چاند کو نہیں پہنچ سکتا، سب اپنے اپنے مقررہ راستے پر رواں دواں ہیں۔ یہ ستارے ہوں، چاند ہوں، اور دیگر فلکی اجسام ہوں، یہ سب اپنے راستے پہ رواں دواں ہیں۔ ان سب میں ایک بیلنس ہے۔ آج کے دن جب سورج طلوع ہوا تو پچھلے سال بھی اتنے ہی بجے طلوع ہوا تھا، اور اگلے سالوں میں بھی اتنے بجے ہی طلوع ہوگا۔ اس میں ذرا برابر فرق نہیں آئے گا۔ یہ بیلنس ہے۔ تو فالتو چیزوں کی طرف بالکل دھیان مت دیں، بیلنس اختیار کریں۔ اور بیلنس کیا آج بتاتے ہیں کہ ہم گندم بہت شوق سے کھاتے ہیں ہم پاکستانی، اور پوری دنیا میں گندم کا جو استعمال ہے وہ 67 kg ہے۔ ایک شخص جو پورے سال میں استعمال کرتا ہے وہ 67 kg، جبکہ ہم پاکستانی 124 کلو پر ہیڈ استعمال کر لیتے ہیں۔ تو ہم آلموسٹ دنیا کے لوگوں سے ڈبل گندم استعمال کر رہے ہیں۔ ہم ان لوگوں میں شمار ہوتا ہے ہمارا جو کہ گندم بہت کھاتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم پیچھے لوٹیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا کے حوالے سے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خال ہی خال گندم کی روٹی تناول فرمائی ہو، اور وہ گندم تو مدینے میں ہوتی ہی نہیں تھی، شام کے علاقے سے آتی تھی اور بہت مہنگی ہوتی تھی۔ یہ عمرہ کی تو غذا تھی، لیکن عام لوگوں کی جو ہے وہ غذا میں شمار نہیں تھی۔ اسی وجہ سے جو صدقہ فطر جو دیا جاتا تھا وہ بھی گندم کے حساب سے نہیں دیا جاتا تھا، باقی دیگر کامن اجناس کے حساب سے دیا جاتا تھا۔ تو خیر یہ تو ایک بات نکل آئی تو میں نے اس کا تذکرہ کر دیا، مناسب سمجھا۔ تو گندم ایک ایسی غذا نہیں ہے کہ جس کو 3 وقت کھایا جائے۔ اور اگر روایتوں پہ جائے تو ایک روایت تو یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے تو یہ گندم کا دانہ ہی تھا۔ تو یہ گندم کا دانہ آج جو ہم آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایسا نہیں تھا۔ یہ گندم کا دانہ لاکھوں گنا، ہزاروں گنا بڑا دانہ ہوا کرتا تھا اس زمانے میں۔ لوگوں کو شاید یہ ساری چیزیں قصے کہانیاں لگتی ہیں، لیکن تو ایسا نہیں۔
کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہائٹ تھی وہ بھی 60 ہاتھ کے برابر تھی، اور ایک ہاتھ کو اگر ہم 2 فٹ لے لیں تو 120 فٹ حضرت آدم کا قد تھا۔ تو جب حضرت آدم کا قد تھا تو دیگر چیزوں کا بھی اسی طرح سے سائز ہوتا ہوگا، اور گندم کا سائز بھی دانہ جو تھا وہ کافی بڑا تھا، اور یہ 7 دانے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آئے تھے، دنیا میں اترے تھے، اور یہ 7 دانہ حضرت آدم کو دیا تھا کہ اس کو کاشت کر لیں، اور اسی سے تو پہلی دفعہ جو ہسٹری ملتی ہے کہ گندم کہاں کاشت ہوئی ہے، کدھر ہوئی، تو یہ سب جو ہے نا کسی چیز کی اصل نہیں ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہی گندم کا وہ دانہ بویا تھا جو جنت سے آیا تھا، اور وہیں سے گندم کی ابتدا ہوئی۔ تو گندم جب اللہ نے بھیجا تو گندم خراب کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ہم خراب پھر نہیں کہہ رہے کسی چیز کو، جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے وہ سب اچھی ہے، لیکن اعتدال، ماڈریشن، جس میں بیلنس ہو، تو یہ کہاں کی دانش مندی ہے کہ ایک شخص صبح بھی گندم کھائے، دوپہر میں بھی گندم کھائے، اور رات میں بھی گندم کھائے۔ تو گندم اتنا کھانا ہی مسئلے کی جڑ ہے، جو آج ہم ڈائبٹیز ہو رہی ہمیں۔ تو آج میں آپ کو گندم کے حوالے سے ایک اور اہم بات بتا دوں کہ کیوں میں گندم کر رہا ہوں۔ اگر ہم جو گلائسیمک انڈیکس ہے، اگر ہم اس کو ریفرنس مانیں چینی کو، اور اس کی ویلیو 100 قرار دیتے ہیں، 100 کہ 100% انکریز کرے گا شوگر اگر ہم چینی کھائیں، اور اسی جگہ پانی پئیں تو 0%، تو 0% ہم پانی کا لے لیتے ہیں اور 100% ہم لے لیتے ہیں چینی کا، تو گندم کا کتنا ہوگا؟ 55 جس کی ویلیو 55 سے کم ہو اس کو کہتے ہیں لو گلائسیمک انڈیکس فوڈ، اور جس کی 56 سے لے کر کے 69 تک ہوتی ہے اس کو ہم میڈیم کہتے ہیں، اور 70 سے لے کے 100 تک والے کو ہم ہائی گلائسیمک انڈیکس فوڈ کہتے ہیں۔ تو چاول اور گندم کہاں آتا ہے؟ تو گندم کا سن لیجئے کہ اگر تو گندم میں سے بھوسی نکلی ہوئی ہے تو اس کا 88 ہے، یعنی اگر چینی 100 بڑھاتی ہے تو گندم 88 بڑھائے گی، 88۔ تو یہ کتنا قریب ہے، اس میں کتنی شوگر ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں مین کارب جو ہوتا ہے اسٹارچ ہوتا ہے، اور اس سے شوگر بڑی تیزی سے بڑھتی ہے۔ اور جیسا آج کل رجحان ہے کہ ہم لوگ چھنے ہوئے آٹے کی کھاتے ہیں، اور حتیٰ کہ لوگوں سے پوچھو آپ کون سا آٹا کھاتے ہیں، کہ ہم چکی کا آٹا کھاتے ہیں۔ تو بھائی یہ چکی چاہے کسی چھوٹی سی دکان پہ لگی ہو، چاہے بڑے بڑے مل میں لگی ہو، تو ہوتی تو وہ چکی ہی ہے، تو چکی ہی کا آٹا ہوتا ہے، لیکن ملنگ کر کے اس کے اوپر سے جو کچھ فائبر ہیں وہ ہٹا دیے جاتے ہیں، بلکہ فائبر الگ بیچنے کے لیے نکال لیے جاتے ہیں، کیونکہ اسی میں شامل کریں گے تو آٹے کی قیمت تو وہی رہے گی، لیکن اگر ہم اس میں سے یہ نکال لیں گے اور فائن آٹا بنا لیں گے تو قیمت بھی آٹے کی بڑھ جائے گی، اور یہ بھی بھوسی بھی بک جائے گی، تو آم کے آم گٹھلیوں کے دام والا حساب ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس میں سے نکال لیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم چکی کا آٹا کھا رہے ہیں، جب ان سے کہو کہ آپ نے چھان کے دیکھا ہے، اس میں چوکر نکلتا ہے، اس میں بھوسی باقی بچتی ہے چھاننے کے بعد، تو کہتے ہیں وہ تو دیکھا ہی کبھی نہیں۔ تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اور وہ کھائے چلے جا رہے ہیں، اس میں بھوسی نام کو نہیں ہے، فائبر نہیں ہونے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے اور تیزی سے شوگر بڑھتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جو تیزی سے پھیلاؤ ہو رہا ہے وہ گندم زیادہ کھانے کی وجہ ہے۔ ان میں دیگر وجوہات میں اور وجوہات بھی ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اب ہم انڈیا سے موازنہ کر لیتے ہیں، انڈیا کی آبادی ہم سے 7 گنا زیادہ ہے، لیکن ٹوٹل جو گندم وہ استعمال کرتے ہیں وہ ہم سے صرف 3 گنا زیادہ ہے۔ ہم 30 میٹرک ٹن، 1000 میٹرک ٹن گندم استعمال کر لیتے ہیں، جبکہ وہ 100 سے 105 ہزار میٹرک ٹن استعمال کرتے ہیں۔ ان کی آبادی ہم سے 7 گنا اور گندم سے وہ 3 گنا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ان کی جو غذا ہے دن بھر کی، اس میں ویریشن ہے، ہمارے غذا میں ویریشن نہیں، بس سالن ایک ہوتا ہے اور اس کے ساتھ
جو ہے روٹی ہوتی ہے، روٹی ہماری مرغوب غذا ہے۔ اسی وجہ سے ہم آج دیگر بیماریوں کے ساتھ ساتھ شوگر اور ہارٹ ڈیزیز میں زیادہ مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ بیلنس ڈائٹ کی طرف آئیے۔ روٹی چھوڑنا مسئلے کا حل نہیں ہے، روٹی کھائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روٹی کھائی، لیکن وہ جو کی روٹی کھائی، تو ہم گندم کم کر کے جو کی طرف آ سکتے ہیں۔ اب لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ جو کی روٹی آٹا بنتا نہیں ہے، جناب آپ بنانا نہیں چاہتے ورنہ سب بن جاتا ہے، تھوڑی بہت مشکل ہوتی ہے۔ اور یہ جو گندم کا بھی اگر آپ آٹا لیں گے تو یہ بھی چھنا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ چھنا ہوا آٹا چاہے وہ کسی بھی گرین کا ہو، کسی بھی، چاہے گندم کا ہو، چاہے جوار کا ہو، چاہے جو کا ہو، چاہے کسی اور گرین کا ہو، آپ نے ہر حال میں اس کو بغیر چھنے کے ہی کھانا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اور بے شمار چیزیں بنائی ہیں جس کو ہم اپنی غذا میں شامل کر سکتے ہیں، جس میں خاص کر کے کالا چنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم کالا چنا استعمال کریں، ہم بیسن کی روٹی استعمال کریں، ہم جو کی روٹی استعمال کریں، تو انشاءاللہ وہ بات جو کہ صرف گندم کھانے سے ہو رہی ہے اس سے ہم بچ سکیں گے۔ ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی، تو اسی پر ہی اکتفا کیجیے کہ گندم آپ نے صرف ایک ٹائم کر دیجیے، اور باقی 2 ٹائم آپ ایک پھل کو مختص کر دیجیے۔ صبح کا ناشتہ بالکل کسی صورت بھی اس میں گندم کی چیزیں شامل نہ کیجیے، بلکہ اس میں فروٹ کا استعمال کیجیے۔ اور دوپہر اور رات کا کھانا، یہ ان میں ایک دفعہ آپ گندم لے لیں تو ایک دفعہ جو لے لیں، یا ایک دفعہ آپ کالا چنا لے لیں تو دوسری دفعہ آپ جو ہے بیسن کی روٹی لے لیں۔ اس طرح سے اپنی تبدیل کیجئے، اور پیٹ بھر کے کبھی نہ کھائیے۔ اس میں بھی اعتدال اختیار کیجئے، بیلنس اختیار کیجئے، کھانا کھاتے ہوئے بیلنس اختیار کیجئے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، ہر چیز کی جو اسٹیبلٹی ہے وہ بیلنس میں پنہا ہے۔ چیزیں اسی وقت ہی صحیح رہتی ہیں جب بیلنس ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔